بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان کے مقابلے پر موجود کرونا وائرس کی وبا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں ہم ماضی میں پھیلنے والی 10 ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 10 پہ آتی ہے نیند کی وبا۔ 1915 تا 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے مریض پر شدید غنود کی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا۔ اس مرض سے ہونے والی کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 15 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ نمبر 9 پہ آتی ہے ایشیائی فلو۔ 1957 تا 1958 تک چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے قریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل ہیں۔ نمبر 8 پہ آتا ہے ایرانی طاعون۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس مرض سے ہونے والی کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نمبر 7 پہ آتی ہے کوکلز تلی 2۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب ہسپانی مہم جو نے براعظم امریکہ پر دعویٰ بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ ایک سانحہ 1576 تا 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ نمبر 6 پہ آتی ہے انتونین کی وبا۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اس دور میں گزرا ہے اور اس نے اس مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس مرض سے تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ نمبر 5 پہ آتی ہے کوکلز تلی 1۔ یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکلز تلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ نمبر 4 پہ آتی ہے جسٹینن طاعون۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو لٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ محتاط اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ نمبر 3 پہ آتی ہے ایڈز HIV۔ ایڈز ایسی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے، اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زائد مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہے۔ ابھی تک ایڈز سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہسپانوی فلو۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 2.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا،
جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا کہ اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں میں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا، جن کی تعداد 10 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے سیاہ موت۔ انسانی تاریخ کبھی اتنی بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ مجموعی طور پر اس وبا سے 7 کروڑ سے 20 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ اس کے علاوہ 21ویں صدی کی ایک بیماری ایسی بھی تھی جو 2013 تا 2016 مغربی افریقہ میں پھیلنے والے ایبولا وائرس سے 11,300 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اس طرح یہ رواں صدی کی اب تک کی سب سے مہلک وبا ہے جو کرونا وائرس سے پہلے کی ہے۔ معزز ناظرین، دعا ہے کہ اللہ آپ کو کرونا وائرس جیسے موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔